أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ہدہد نے آ کر منظرنامہ پیش کیا کہ ملکہ بلقیس اس کا تخت بڑا شاہانہ ہے اور وہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے. یہ ہدہد کو یہ معیوب لگا کہ تعجب والا لگا معاملہ کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند فرمایا بلکہ منع سختی سے فرمایا. آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی ترقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جس کی حاکم عورت بن جائے. تو یہ لوگ پھر شرک پہ مبتلا تھے. یہ ملکہ بلقیس اور اس کے حواری اس کے متعلق جتنے بھی تھے یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سورج کو کر رہے ہیں. شرک کرتے ہیں، پوجا پاٹ غیروں کی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی. ہدہد نے یہ منظر پیش کیا کہ یہ قوم کیسی ہے جو شرک میں مبتلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانور ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے جن کو قتل کرنے سے منع فرمایا. ایک چونٹی ہے، دوسرا شہد کی مکھی ہے، تیسرا ہدہد ہے، اور چوتھے نمبر پر ایک جانور جس کا نام ٹٹورا رکھا گیا. بعض نے اس کا نام سرمد کے اس طرح کا نام. بہرحال اس کی بعد لوگوں نے کیفیت رنگت بھی بیان کی ہے، اس کی جسامت کا بھی تذکرہ کیا ہے. یوں ہے. بہرحال یہ 4 جانور ہیں. ہدہد کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اس نے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا اور اس کو شرکیہ معاملات اچھے نہیں لگے، اور ہدہد انہی جانوروں میں شامل ہیں جن کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی جب آپ سے صحابہ رسول نے کہا کہ فلاں فلاں ملک کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، فلاں اپنے حاکم کو سجدہ کر رہا ہے، اپنے وزیروں مشیروں کو اپنے سربراہوں کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول آپ زیادہ شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو جچتا ہے. سجدہ صرف اسی کو کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو، تکریم کرو. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو ایک محبت بھرے انداز سے، ہم نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اپنے بھائی کی عزت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے. یہ نظریہ جو ہے غلط ہے. نورم من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، جبکہ قرآن نفی کر رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ نکالا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں. آپ خطاؤں سے پاک، آپ کجرویوں اور ٹیڑھ پن سے پاک. آپ کو اللہ رب العزت نے عیوب و نقائص سے پاک بنایا ہے. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا شان مقام اس کائنات میں ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا. آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں اور ہم آپ کی امتی ہیں.
امتیوں میں سے سب سے زیادہ مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء سے بھی بڑھ کر مقام ہے۔ آپ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن آپ ہیں سید البشر، آپ نور ہدایت ہیں، اور نور مجسم ہونے کی نفی قرآن کریم نے کئی جگہ پر کی ہے۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بعض جگہ پر بل عباد مکرمون اپنے معزز بندے بولا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے عظیم ترین انسان تھے اور آپ محسن انسانیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر رکھی تھی، آپ لوگوں کے لیے سراپا خیر تھی۔ لیکن یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اسی کو بنیاد بنا کر بعض لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ پیارے نبی کو صرف بڑے بھائی اس طرح درجہ کے دیتے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عزت و آبرو، کائنات کا سارا جو اپنا جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، 14 طبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہم بار دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دن قربان ہو، آپ سے فدا کا ابی و امی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، بڑے مقام والے، یہ تو آپ نے خود بولا ہے سجدہ صرف اللہ کو کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی نفی کی ہے کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو جتتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تعظیمی سجدہ اس وقت تھا، حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو کرو، اس کے بعد اب شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا۔ وجدتھا، میں نے پایا ہے اسے، حدود نے کہا کہ میں نے اس قوم کو پایا، اس ملکہ بلقیس کو، قوما اس کی قوم کو، یسجدون کو سجدہ کرتے ہیں، شمس سورج کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سوا۔ یہ جہاں جہاں من دون اللہ کے سوا، اس سے مراد صرف سورج نہیں ہے، اس کے مراد صرف ستارے نہیں ہیں، پتھر مورتیاں نہیں ہیں۔ من دون اللہ سے مراد اگر اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، من دون اللہ میں وہ بھی آتے ہیں اللہ کے سوا من دون اللہ۔ اسے اپنا لکھا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے، اور نصیر الدین نصیر گولڈی والے نے لکھا ہے، من دون اللہ سے مراد اگر اصنام رکاوٹ ہوں تب بھی، انسان رکاوٹ ہوں تب بھی، صرف یہ پتھروں کے لیے، حجر و شجروں کے لیے من دون اللہ نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اس سے مراد انسان بھی ہیں۔ اگر انسانوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اگر انسانوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ رب العزت کے آگے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کی عبادت ہو رہی، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرے، وزین اور مزین کر دیے، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل، فصدہم پس اس نے روک رکھا ہے ان کو، عن السبیل راہ حق سے، شیطان نے تبقی دی۔ بہت اچھا کر رہے ہو، بڑا خوبصورت بنا کر یہ عمل پیش کیا کہ جو تم سورج کو سجدہ کر رہے ہو، یہ جو تم شرک کر رہے ہو، دراصل یہ شرک نہیں ہے، یہ تو تم راہ حق پر ہو۔ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، چنانچہ وہ نہیں ہدایت پاتے۔ اللہ یسجدوا، یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے، اللہ ہی کو، وہ جو یخرج نکالتے ہیں الخبء چھپی ہوئی چیزوں کو۔ وہ حدود کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی نکالتا ہے، فی السماوات یا آسمانوں سے، والارض اور زمین میں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ لوگوں سے تو یہ چیزیں اوجھل ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اللہ لا الہ الا اللہ رب العزت لا نہیں، الہ کوئی معبود برحق، الا ہو مگر، ہوا وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی معبود برحق ہے۔ رب جو پروردگار ہے، العرش العظیم، عرش عظیم کا، وما علیہ